نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں رجوع الی القرآن۔ اس سلسلے میں آج ہمارا سبق نمبر ہوگا 48 یعنی 48۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورت آل عمران اور سورت آل عمران میں آج ہمارا سبق نمبر ہوگا 6۔ سبق نمبر 6 سورت آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 55 تا آیت نمبر 63۔ لیسن نمبر 6، پارہ نمبر 3 سورت آل عمران، آیت نمبر 55 to 63۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آپ نکال لیجئے تیسرا پارہ اور سورت آل عمران کی آیت نمبر 55۔ اذ جب، قال اللہ کہا اللہ تعالیٰ نے یا فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں، متوفی کا تجھے قبض کرنے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وجاعل اور بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتبعوک تیری پیروی کی، فوق الذین ان لوگوں پر جنہوں نے کفروا کفر کیا، الی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن کی یا قیامت کے دن تک، ثم پھر، الیہ میری ہی طرف، مرجعکم لوٹ کر آنا ہے تم سب کا، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم درمیان تمہارے، فیما اس چیز کے بارے میں، کنتم کہ تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، فاما پس لیکن، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فاعذبہم تو عذاب دوں گا میں انہیں، عذابا عذاب، شدیدہ بہت سخت، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وما اور نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا یا مدد کرنے والے، واما اور لیکن، الذین وہ لوگ جو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک عمل، فیوفیہم پورا پورا دے گا انہیں، اجورہم ان کے اجر، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب محبت رکھتا، الظالمین ظالموں سے، ذالک یہ وہ ہے کہ، نتلوہ ہم اسے پڑھتے ہیں، علیک تجھ پر، من الآیات آیات میں سے، والذکر اور ذکر میں سے، الحکیم جو حکمت والا ہے یا حکمت سے بھرپور ہے، ان بے شک مثلا مثال، عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک، کمثلی
منی مثال آدم علیہ السلام کی ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو. کس کو بھلا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. من تراب حقیر مٹی سے. ثم پھر قال کہا لہو اس سے. کس سے؟ مٹی سے. کن ہو جا. فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. الحق یہ حق ہے. من ربک تیرے رب کی طرف سے. فلا پس تو نہ تکن ہو جانا. من الممترین شک کرنے والوں میں سے. فمن پھر جو شخص حاجاک جھگڑا کرے تجھ سے. فیہ اس کے بارے میں. من بعد اس کے بعد. ما جاءک کہ آیا تیرے پاس. من العلم علم میں سے. فقل تو کہہ دیجئے. تعالو آؤ. ندعو ہم بلا لیں. ابناءنا اپنے بیٹوں کو. وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو. ونساءنا اور اپنی عورتوں کو. ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو. وانفسنا اور اپنی جانوں کو. وانفسکم اور تمہاری جانوں کو. ثم پھر. نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے. فنجعل کہ کرے یا ہو. لعنت اللہ اللہ کی لعنت. علی الکاذبین جھوٹوں پر. ان بے شک ھذا یہ. لہو القصص یقیناً یہی بیان ہے. الحق سچا. وما اور نہیں. من الہ کوئی معبود. الا مگر. اللہ اللہ یا سوائے اللہ کے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی. لَهُوَ یقیناً وہی یا البتہ وہی. العزیز سب پر غالب ہے. الحکیم کمال حکمت والا ہے. فَإِن پھر اگر. تَوَلَّوْا وہ پھر جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ. علیم خوب جاننے والا ہے. بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. جی یہ تو تھا ہمارا لفظی ترجمہ. اب ہم انشاءاللہ اس کے رواں ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ. اور لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے
تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ الیک من الآیات والذکر الحکیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ متوفی کا اس کے معنی ارشاد باری تعالیٰ ہے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ۔ اس آیت میں وفات سے مراد نیند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، سورۃ انعام آیت نمبر 60۔ اور وہی تو ہے اللہ جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے۔ اور فرمایا سورۃ زمر کی آیت نمبر 42 میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرتے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، سورۃ نساء آیت نمبر 156 سے 159 تک۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم علیہ السلام پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے بارے میں شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قبل موتی ہی، اس کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں۔ تو اس وقت کے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ جزیہ ختم کر دیں گے اور صرف اسلام ہی قبول فرمائیں گے۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت حسن بصری کی روایت کو بیان کیا ہے رحمہ اللہ علیہم کہ انہوں نے انی متوفی کا اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد وفات نیند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیند میں آسمانوں پر اٹھایا تھا۔ پھر اس آیت کے اندر دین مسیح میں تحریف کی بات ہے، فرمان الہی ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی تمہیں آسمان کی طرف اٹھا کر کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ بس ایسا ہی ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ کے بعد آپ کے اصحاب کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگوں کا تو آپ کے بارے میں اسی طرح ایمان تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا،
کہ آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں غلوف کرتے ہوئے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ ہی اللہ ہیں، اور کچھ نے کہا کہ آپ 3 خداؤں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اقوال کا قرآن مجید میں ذکر کیا اور ان کی تردید فرمائی، اور یہ تقریباً 300 سال تک انہی عقائد پر رہے۔ پھر یونان میں قسطنطین نامی ایک بادشاہ ظاہر ہوا جو دین نصرانیت میں داخل ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ در حقیقت ایک فلسفی تھا، عیسائیت کو قبول کرنا ایک ہیلا بہانہ تھا، اور در حقیقت وہ عیسائیت کو خراب کرنا چاہتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے از راہ جہالت عیسائیت کو قبول کیا تھا۔ بہرحال اس نے دین مسیح میں تبدیلی اور تحریف کی، کمی بیشی کی۔ اس نے قوانین اور امانت کبریٰ کو وضع کیا جو حقیقت میں ایک نہایت حقیر خیانت تھی۔ اس نے اپنے زمانے میں خنزیر کے گوشت کو بھی حلال قرار دے دیا۔ عیسائیوں نے اس کے لیے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے لیے کنیسے بنائے گئے، اور ان کے خیال کے مطابق اس نے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ان کے روزوں میں 10 دن کا اضافہ کر دیا۔ اسی طرح دین مسیح حقیقت میں دین قسطنطین بن کر رہ گیا۔ قسطنطین نے ان کے لیے 12,000 سے زیادہ گرجے بنوائے اور عبادت گاہیں تعمیر کروائے، اور وہ شہر بھی آباد کیا جو اس کے نام سے منسوب ہے۔ عیسائیوں کے فرقہ مالکیہ نے اس کی پیروی کی، اور ان تمام باتوں میں انہیں یہودیوں پر غلبہ حاصل تھا، کیونکہ یہودیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی، کیونکہ یہودیوں کی نسبت یہ حق کے زیادہ قریب تھے۔ گو یہ سب کافر ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ پر ایمان لانے والوں کا صحیح طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان تھا۔ وہ روئے زمین پر تشریف لانے والے ہر نبی کو ماننے والے تھے، کیونکہ انہوں نے اس رسول یعنی نبی امی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے تمام حق کی تصدیق کرنے کی انہیں دعوت دی تھی۔ اس لیے وہ ہر نبی کے اس امت کی نسبت زیادہ قریب تھے جو اس کی ملت اور طریقے پر ہونے کی دعوے دار تھی، حالانکہ انہوں نے تو اس کے دین میں تبدیلی اور تحریف کر دی تھی۔ پھر اگر انہوں نے تحریف نہ بھی کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ سابقہ جو تمام شریعتیں تھی وہ منسوخ کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ قیامت تک یہی دین رہے گا، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ دین ہر دوسرے دین کے مقابلے میں غالب رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زمین کے مشرق و مغرب میں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے تمام ملکوں پر قبضہ کر لیا، تمام حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی۔ کیسر و کسریٰ کی عظمت اور شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا، ان کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ پھر انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا، جیسا کہ ان کے نبی نے اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر دی تھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ سورۃ نور آیت نمبر 55۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ضرور جما دے گا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر انہیں امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی سچے ایمان لانے والے یہی لوگ تھے، انہوں نے عیسائیوں سے ملک شام کو چھین لیا اور انہیں روم کی طرف جلا وطن کر دیا، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے شہر قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور اہل اسلام اور مسلمان قیامت تک ان پر غالب رہیں گے۔ اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ آخر زمانے میں شہر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، اس کے تمام اموال کو غنیمت کے طور پر حاصل کریں گے،
اور رومیوں سے ان کی ایسی زبردست جنگ ہوگی کہ اس طرح کی جنگ نہ لوگوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی نہ اس کے بعد کبھی دیکھیں گے۔ پھر کفار کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور جو لوگ آپ کی پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک میں غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کرنے والے یہودیوں یا آپ کے بارے میں غلوف کرنے والے اور آپ کی تعریف میں حد سے بڑھ جانے والے عیسائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا کہ انہیں دنیا میں یہ سزا دی کہ قتل ہوئے، قید ہوئے، ان کے اموال لوٹ لیے گئے اور ان کے ملکوں کو ان سے چھین لیا گیا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، سورۃ الرعد آیت نمبر 34۔ اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، یعنی دنیا اور آخرت میں، کہ دنیا میں انہیں فتح سے نوازے گا اور آخرت میں انہیں بلند و بالا جنتوں کا وارث بنائے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم آپ کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم نے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی ولادت کا واقعہ اور ان کے معاملے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اس کی وحی ہے جسے اس نے بلا شک و شبہ لوح محفوظ سے نازل فرمایا۔ جس طرح کہ سورۃ مریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیہ یَمْتَرُونَ مَا کَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَیَکُونُ۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو لائق ہی نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کو یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا پھر ان سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیجئے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔
ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں مماثلت کی بات کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کرنے کی مثال کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے ساتھ باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا فرمایا تھا، بلکہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے مٹی سے ان کے قالب کو بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔ جس ذات گرامی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بالاولی بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ اور اگر اس بنیاد پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا جائے یا دعویٰ کرنا جائز ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ دعویٰ بالاولی جائز ہوگا، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دعویٰ باطل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا شدید باطل اور فاسد عقیدہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ حد سے زیادہ غلو ہے۔ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اپنی مخلوق کے سامنے اپنی قدرت کا اظہار فرمائے، اور اس کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم سے پیدا کیا، جبکہ باقی ساری مخلوق کو نر اور مادہ سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، تاکہ ہم ان کو اپنی طرف سے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ بات آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اس لیے آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بالکل حق اور سچ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح اور سچ ہے۔ حق کے بعد تو ضلالت ہی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال کے واضح ہونے کے بعد بھی حق کی مخالفت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعوت مباہلہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا کرے تو اس سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں گے اور تم خود بھی آؤ، یعنی ہم ان سب کو مباہلے کی حالت میں حاضر کریں۔ ثم نبتہل، پھر ہم دونوں فریق یعنی دونوں گروہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، گڑ گڑائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجے، یعنی ہم اور تم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس مباہلے اور اس صورت کے اول سے لے کر یہاں تک کے نزول کا سبب وفد نجران تھا کہ یہ عیسائی جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن اللہ اور الہ ہونے کے قائل تھے۔ تو ان کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا جو کہ 60 سواروں پر مشتمل تھا، اور ان میں ان کے 14 سردار بھی تھے جن کے پاس اختیارات تھے۔ سرداروں کے نام عاقب، اس کا نام عبد المسیح تھا، سید ابو حارثہ جو کہ خاندان بکر بن وائل میں سے تھا، اویس بن حارث، زید، قیس، یزید، نبیہ، خویلد، عمرو، خالد، عبداللہ اور یوحنس، اور ان میں سے 3 سردار زیادہ بڑے تھے جن کے پاس ان کے مکمل اختیارات تھے۔ ان میں سے ایک تو عاقب تھا جو کہ قوم کا امیر تھا، صاحب رائے تھا، اسی سے مشورہ لیا جاتا تھا اور اس کی رائے کو
अहम समझा जाता था और उसकी राय लिए बगैर कोई काम नहीं किया जाता था। दूसरा रहनुमा सैयद था जो उनमें से बड़ा आलिम था, उसी के हाथ में आमदोरफ्त के इख्तियारात थे। और तीसरा रहनुमा अबू हारसा बिन अलकमा था जो उनका पॉप यानी आलिम और इमाम था और इनकी तालीमगाह का निगरान भी था। उसका ताल्लुक अरब के खानदान बनी बकर से था, लेकिन ये असाई हो गया था, जिसकी वजह से रूमियों और उनके बादशाहों ने इसकी बहुत ताजीम की, कदर व मंजिलत की निगाहों से देखा। इसके लिए गिरजे बनाए गए, मालो दौलत से नवाजा और इनके दीन में इसकी पुख्तगी की वजह से उन्होंने इसकी खिदमत में कोई कसर नहीं थी छोड़ी। ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता और आपके औसाफ को पहचानता था, क्योंकि इसने इन्हें साबका किताबों से मालूम किया था, पढ़ा था, लेकिन जहालत की वजह से ये नसरानियत ही से वाबस्ता रहा। फिर इस वजह से भी कि असाई इसकी बहुत ताजीम करते थे और असाइयों के यहाँ इसे बड़ी इज्जत मिली हुई थी। इब्ने असहाक राहिमहुल्लाह लिखते हैं कि मुझसे मोहम्मद बिन जाफर बिन जुबैर ने बयान किया कि ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मदीना आए और मस्जिद नबवी में उस वक़्त दाखिल हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा फरमाई थी। उन्होंने उलमा का लिबास पहन रखा था जो जुब्बों और चादरों पर मुश्तमिल था। ये लोग बनु हारिस बिन काब के लोगों की तरह खूबसूरत थे। सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम बयान किया करते थे कि हमने उन लोगों के बाद उस तरह का कोई वफ्त नहीं देखा। जब ये आए तो उनकी नमाज का वक्त हो गया था और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ही में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाऊहुम, इन्हें छोड़ दो, इन्हें कुछ ना कहो। पास उन्होंने मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनमें से अबू हारसा बिन अलकमा, आकिब, सैयद यानी इन तीनों ने गुफ्तगू की थी और ये नसरानियत में बादशाह के दीन पर थे और बाहमी इख्तलाफ के बावजूद कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, या वो कहते अल्लाह के बेटे हैं, या वो कहते कि तीनों में से तीसरे हैं। अल्लाह ताला की जात उनकी इस तरह की बातों से बहुत बुलंद, सुबहानहू व तआला अम्मा यसिफून अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला पाक है इनकी इस शिर्क से जो ये किया करते हैं। असाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह होने के बारे में दलील क्या देते थे? क्या मुर्दों को जिंदा करते थे, नाबीना और बर्स वालों को ठीक कर देते थे, बीमारियों में मुब्तला लोगों को सेहतमंद कर देते, गैब की बातें बता देते थे, मट्टी से परिंदे की मूरत बनाकर जब इसमें फूंक मारते तो वो परिंदा बन जाता था। हालांकि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता था ताकि अल्लाह ताला आपको लोगों के लिए एक निशानी बना दे। आपके अल्लाह के बेटा होने के बारे में एक ये दलील देते थे कि आपका कोई बाप नहीं है, आपने माँ की गोद में ऐसी बात की है कि आपसे पहले किसी इंसान ने इस तरह गुफ्तगू नहीं की। इसी तरह वो आपके तीनों में से एक होने के बारे में ये दलील दिया करते थे कि अल्लाह फरमाता है, हमने कहा, हमने हुक्म दिया, हमने पैदा किया और हमने फैसला किया। अगर वो वाहद होता तो इस तरह कहता कि मैंने कहा, मैंने हुक्म दिया, मैंने पैदा किया, मैंने फैसला किया। लेकिन इलाह यानी जो माबूद है वो अल्लाह और ईसा और मरियम है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला की जात इस बात से बहुत ही बुलंद और बहुत ही अरफा व आला है जो जालिम और काफिर कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इनकी सारी बातों की तरदीद फरमाई है। फिर इब्ने असहाक ने इनकी आयात की तफसीर बयान करने के बाद लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला की तरफ से खबर आ गई, आप और इनके दरमियान फैसला कर दिया गया और आपको हुक्म दिया गया कि अगर वो आपकी बाबत मुखालफत करें तो आप उनसे मुबाहला कर लें। बस आपने उन्हें मुबाहला की दावत दे दी तो उन्होंने कहा, ए अब्बुल कासिम, हमें मोहलत दो ताकि हम गौर कर लें, फिर हम बताएंगे कि आपने हमें जो दावत दी है इसके बारे में हमारा क्या इरादा है। ये कहकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और आकिब के साथ मिलकर खलवत में खूब गौर व फिक्र किया। आकिब जो था इनमें अक्लमंद था, साहिब राय था, उसकी बात को माना जाता था। तो उन्होंने कहा, तुम्हारी क्या राय है अब्दुल मसीह से, यानी जो उनका दूसरा पार्टनर था जिसकी उनके बाद ज्यादा अहमियत थी, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, ए ग्रोह नसारा, वल्लाह तुम ये जानते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुरसल हैं
اور تمہارے نبی کے بارے میں فیصلہ کن خبریں لائے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ جو قوم کسی نبی سے مباہلہ کرے تو پھر ان کا نہ کوئی بڑا باقی بچتا ہے اور نہ چھوٹا۔ اور اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کیا تو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاؤ گے، سب کے سب فنا ہو جاؤ گے، کوئی بھی اپنے گھروں کو سلامت نہیں لوٹ سکے گا۔ اگر تم اپنے دین ہی سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اپنے نبی کے بارے میں اپنی ہی بات پر قائم رہنا چاہتے ہو تو پھر اس شخص سے الوداع کہہ کر اپنے شہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تو اس مشورے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اپنے دین پر رہتے ہوئے لوٹ جائیں۔ ہاں، البتہ اپنے ساتھیوں میں سے اپنے پسندیدہ آدمی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ مالی امور میں ہماری چند باتوں میں یا باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ آپ لوگ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وفد نجران کے سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا ارادہ مباہلہ کرنے کا تھا، تو ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے آپ سے مباہلہ کر لیا تو نہ ہم بچیں گے اور نہ ہماری آئندہ نسلیں بچیں گی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ کسی امین آدمی کو بھیج دیں اور کسی اور کو نہیں بلکہ امین ہی کو بھیجیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ابعثن معکم رجلا امینا حق امین، یقیناً میں تمہارے ساتھ ایک سچے اور پکے امانت دار شخص کو بھیجوں گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ سعادت کسے میسر آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو جہل قبحہ اللہ، اس نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو آپ کی گردن کو پامال کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو فعلا لأخذته الملائکۃ ایانا ولو ان الیہود تمنوا الموت لماتوا، اگر وہ ایسی حرکت کرتا تو آنکھوں کے سامنے فرشتے اسے پکڑ لیتے، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور جہنم میں اپنے ٹھکانے دیکھ لیتے، اور اگر عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے کے لیے نکلتے تو وہ اس طرح لوٹتے کہ نہ ان کا مال بچتا اور نہ اہل و عیال بچتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ جو بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھر بھی کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے یہ جو بیان کیا ہے یہ بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھر بھی کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یقیناً اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، یعنی جو حق سے منہ موڑے، حق سے اعراض کر کے باطل کو اختیار کرے تو وہ مفسد ہے،
اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اور اس کی وہ اسے بدترین سزا دے گا، اور وہ اس پر قادر ہے، اور کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، وہ ذات پاک ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی اور اس کی سزا سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسئلہ توحید، یہ خطاب عام ہے جو اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے بھی ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بھی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایک بات کی طرف آؤ۔ کلمہ کا اطلاق جملہ مفیدہ پر ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا ہے، اور اس کلمہ کی تعریف میں کہا سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں یعنی تسلیم کی گئی ہے۔ یہ بات عدل و انصاف پر مبنی ہے اور اس میں ہم اور تم سب برابر ہیں۔ پھر اس کی وضاحت اس طرح کر دی گئی، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، نہ کسی بت کو، نہ صلیب کو، نہ کسی صنم کو، نہ طاغوت کو، نہ آگ کو، اور نہ کسی اور ہی چیز کو، بلکہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تمام رسولوں کی بھی یہی دعوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورۃ انبیاء۔ اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورۃ نحل۔ اور یقیناً ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے اجتناب کرو یا بتوں کی پوجا سے بچو۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے، اپنا رب نہ بنائے، یعنی ہم میں سے کوئی کسی کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت نہ کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی اگر وہ لوگ اس عدل و انصاف اور اس دعوت کو نہ مانیں تو تم انہیں گواہ بنا لو کہ تم اس اسلام پر عمل پیرا ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف بھی خط بھیجا تھا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے، اسلام قبول کر لو، اللہ تمہیں دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے نہ مانا تو پھر کسانوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ بھی کئی ائمہ نے سورۃ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آغاز سے لے کر 80 سے زائد جو آیت ہے نا وہ نجران کے وفد کے بارے میں ہے۔
امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے جزیہ ادا کیا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت جزیہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ فتح مکہ سے قبل ہرقل کے نام خط یعنی خط کا اس آیت میں لکھے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور امام محمد بن اسحاق اور امام زہری رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے اس میں تطبیق کس طرح ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک احتمال ہے کہ وفد نجران کی آمد حدیبیہ سے پہلے ہوئی ہو، اور وفد نجران نے جو کچھ ادا کیا وہ مباہلے کی بجائے مصالحت کی وجہ سے ہو، نہ کہ جزیے کے طور پر، اور اس کے بعد آیت جزیہ اس کی تائید اور حمایت اور موافقت میں نازل ہوئی، جیسا کہ خمس کی فرضیت اور 5 میں سے باقی 4 حصوں کا حکم حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے مطابق نازل ہوا تھا جو انہوں نے بدر سے پہلے ایک سریے میں اختیار کیا تھا۔ پھر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم اسی کے مطابق نازل ہوا تھا۔ تو اس بات کا گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جب اپنے نامہ مبارک میں لکھوائے اس وقت تک نازل ہی نہ ہوئے ہوں، اور بعد میں آپ کی تائید اور حمایت میں یہ الفاظ قرآن مجید میں نازل ہو گئے ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں پردہ، قیدیوں اور منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے سے متعلق آیات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح فرمان الہی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورۃ بقرہ آیت نمبر 125، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور فرمان باری تعالیٰ ہے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ سورۃ تحریم آیت نمبر 5۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو شاید اس کا رب اس کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں آیت نازل ہوئی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت والیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہو گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری مدد سے دشمنوں سے لڑا۔ اے میرے اللہ، میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تو مجھ کو بھٹکا دے۔ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرتا، اور جن اور انسان مر جاتے ہیں۔